اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز کی جس کو اس اللہ نے اتارا ہے آپ کی طرف، انزلہ بعلم، اللہ نے اتارا ہے اس کو قرآن مجید کو بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت نہیں فرمائیں گے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے، ہاں الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، قد جاءکم الرسول، تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس رسول، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس تم ان پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے تو فإن للہ ما فی السماوات والارض، پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں اور حکمتوں والے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 166، 167، 168 اور 169 اور 170، یعنی 5 آیتیں آپ کے سامنے سورۃ النساء کی یہ تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا، اور ان آیات کا دوسرا درس ہے آج، پہلا درس اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور پہلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی رحمت سے نبی بنانے کے بعد اپنی کتاب قرآن مجید سے نوازا، اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ جو حضور کو اور قرآن کو نہیں مانتے، یہودی جو نہیں مانتے، تو اے حضور آپ پریشان نہ ہو، اے مسلمانوں آپ پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب پر جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا، یعنی قرآن کی سچائی کی ایک دلیل یہ ہے کہ انزلہ بعلم، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اپنے علم کے ساتھ اتارا، یہ اللہ کی صفت ہے علم، تو اللہ نے اپنے اس صفت کے ساتھ قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو قرآن مجید کی حقانیت کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا والملائکۃ یشہدون، کہ اللہ بھی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور چونکہ فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ہیں اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کی گواہی کو بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ آگے اللہ نے فرمایا اگر کوئی بھی گواہی نہ دے تو وکفی باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کے قل ای شیء اکبر شہادہ، اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، اس لیے آپ کو ان پر ایمان لانا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا کافروں کا حال بھی سن لو کہ ان کا حال کیا ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کا معنی
انکار کرنا ہے، یہ بدترین چیز ہے، کفر سب سے بڑی، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ خدا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں بھی ہستیاں خدا ہے، اللہ بھی کرنے والا ہے فلاں بھی کرنے والا ہے، تو اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دے اور شرک شروع کر دے اور دوسرے کوئی اللہ کی ذات اور صفات میں مان لے، تو یہ بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے۔ اس کی کتاب کا انکار کرنا، اس کے فرشتوں کا انکار کرنا، اس کے انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار کرنا، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرنا یا قیامت کے دن کا انکار کرنا، یہ سارا کفر میں ہی آتا ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا۔ اور یہاں اس سے مراد کون سے کافر ہیں؟ کافر تو مشرکین مکہ بھی تھے، کافر تو عیسائی بھی تھے، تو یہاں مراد حضور علیہ السلام سے کے سامنے جو ہے وہ جو یہودی تھے وہ یہودی مراد ہے، جو صاف صاف یہ بات کہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان کو نہیں پہچانتے۔ یہ کون سے آخری نبی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، گویا کہ آخری نبی کا اور آخری شریعت کا انکار کر دیتے تھے، اور خالی صرف خود انکار نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن مجید نے فرمایا ان الذین کفروا، کہ خود کفر بھی کرتے تھے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مختلف قسم کی سازشیں کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے کہ کسی طرح لوگ اسلام قبول نہ کریں، اور جو کر چکے ہیں ان کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے تاکہ وہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ تو یہ یہودیوں کی خاص سازش تھی جو آج تک چلی آ رہی، آج بھی وہ اسلام پر حملے کر رہے ہیں اور اسلام کے اوپر کبھی کیا اعتراضات کبھی کیا اعتراضات، تاکہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ۔ آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے پاکستان میں ابھی پچھلے رمضان میں بات چلی کہ بھئی تراویح ہے ہی نہیں، پہلے جھگڑا ہوتا تھا کہ 8 ہیں یا 20 ہیں، 8 اور 20 کا جھگڑا ہوتا تھا۔ ابھی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں مستشرقین جو انہی یورپ کی سے اسلام پڑھ کے آئے ہیں، تو وہ رقیق عملے کرتے ہوئے کہ بھائی یہ تو ایک نفلی نماز ہے، بلکہ یہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود نہیں، انکار کر دیا۔ اور آج کل جو بات چل رہی ہے پاکستان میں موسیقی کو حلال کرنے کی، دلائل دیے جا رہے ہیں کہ موسیقی حلال ہے، اور اب نوافل جو ہے ان کو چھوڑ کر اب سنتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نماز سے پہلے کی اور بعد کی جو سنتیں ہیں ان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے جی، یعنی آہستہ آہستہ یہ لوگوں کو جو ہے دین سے روکنا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ۔ تو یہ سب چیزیں یہودیوں کی طرف سے، انہوں نے افراد تیار کیے، سب کچھ کیا کہ تاکہ اسلام ختم ہو جائے یا کوئی اسلام کی طرف آئے ہی نہ، اسلام قبول ہی نہ کرے، اور جو لوگ قبول کر چکے ہیں ان کے سامنے ایسی اونٹ بٹانگ ادھر ادھر کی ایسی دلیلیں دی جائیں کہ تاکہ وہ اسلام سے بدظن ہو جائیں۔ تو یہ وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کہتے ہیں صرف خود کفر نہیں کرتے، ساتھ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فقد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور تھوڑے گمراہ بھی نہیں، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں جا پڑیں۔ تھوڑا تھوڑا بندہ گمراہ ہو جائے تو تھوڑا بہت سمجھانے سے وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، شکوک ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ضد پہ اڑ گئے ہیں اور انہوں نے ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں ہے بلکہ ہدایت کی مخالفت کی۔ تو اللہ کے راستے سے دور ہٹ جانے والے لوگوں کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ لوگ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں، مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، تو صاحب ایمان اور اعمال صالحہ اس کو انجام دینے والے اللہ فرماتے ہیں لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے لامحدود اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اور انسان جو ہے یہ ایمان اور نیکی، یہ دو چیزیں ہیں، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، آمنو وعملوا الصالحات، یہ ایمان اور نیکی کے ذریعے انسان جو ہے یہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ آپ دیکھیں
ہم دنیا پہ کتنی محنت کرتے ہیں تو پھر دنیا میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی اپنے ایمان پہ محنت کرے، ایمان کی محنت میں شامل ہو جائے، پھر اعمال صالحہ کوئی نیکی کا عمل ہاتھ سے جانے نہ دے، تو اس کے درجے بھی اللہ کے ہاں بڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی جنتیں وسیع ہوتی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جنت، حدیث میں فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت کو کوئی محلات، کوئی سبزے کا گھر نہ سمجھو، چٹیل میدان ہے، اس میں پھر محلات کیا ہیں وہ آپ نے خود بنانے ہیں۔ قرآن پڑھو گے اللہ محل تیار کر دیں گے، اور تسبیحات کرو گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو جنت میں درخت لگنے شروع ہو جائیں گے، باغات بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہر بندے نے اپنے محل، اپنے باغات خود تیار کرنے ہیں۔ جتنا بندہ نیکی کرے گا، جتنا اعمال صالحہ کرے گا، اس کی جنت بھی تیار ہوتی رہے گی، اور اللہ کے ہاں اس کے مقام اور درجات بھی بڑھتے رہیں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور نیک عمل، نیکیاں کرتے رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی نیکی سامنے آئی کر لی، لہم اجر غیر ممنون، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے لامحدود اجر ہے، کوئی حد نہیں ہے، اس کی متعین نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا جو خود بھی کفر کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی قبول حق سے روکنے والے ہیں، یہ دور کی گمراہی میں جا کے پڑے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی قبولیت حق سے روکتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہمیں درپیش ہے، جو آج کے زمانے میں ہم اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہودی آج اسلام کی اتنی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ خود مسلمان اسلام کے راستے میں سب سے بڑا پتھر اور رکاوٹ ہے۔ انگریز ایک نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا، اس کا نام محمد اقتال رکھا گیا۔ اس نے مدراس میں اپنی ایک تقریر کی، تو تقریر کے دوران اس نے کہا کہ میرا دنیا بھر کا مشاہدہ ہے کہ خود مسلمان اسلام کے راستے کا سنگ گرا ہے، سب سے بڑا پتھر جو ہے اسلام کی رکاوٹ کا ہم خود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان ہی توحید کے بجائے شرک میں پڑ جائے، جس مسلمان نے دنیا کو توحید سکھانی تھی وہ جا کے کبھی کسی پتھر کے ساتھ اپنا ماتھا رگڑ رہا ہے، کبھی کسی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، کبھی کہاں جا کے پڑا ہوا ہے، اور کبھی کیا کیا نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو وہی اگر شرک میں پڑ جائے تو پھر سب سے بڑی رکاوٹ تو خود مسلمان ہو گیا۔ اگر مسلمان ہی سنت کی راستے کو چھوڑ دے اور بدعات پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، ہر بدعت مسلمان کر رہا ہے، اور اگر مسلمان ہی کفر کے شعائر اپنائے، جو کافر کر رہے ہیں ان کے طریقوں کو اپنائے اور اسلام سے جو ہے وہ ہٹ جائے، تو لوگ بھی اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ اور بعض کافروں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اسلام سمجھ آتا ہے لیکن مسلمان سمجھ نہیں آتا، جس اسلام کی تم بات کرتے ہو وہ اسلام کدھر ہے، ہمیں دکھاؤ۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے لازم تھا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرتا، اپنا قول اور فعل دونوں سے اسلام کی آبیاری کرتا، اور ہمیشہ مسلمان محتاط رہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اغیار کو، غیروں کو اسلام پر تان کرنے کا موقع نہ ملے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ان کا اسلام ہے۔ مگر آج مسلمان دنیا بھر میں جو اپنا کردار پیش کر رہا ہے، اس سے اسلام کے راستے میں دیوار کھڑی ہو گئی۔ جاپان کا ایک نیا مسلمان، نو مسلم پروفیسر حشام، ان سے کسی نے انٹرویو لیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام لانے کی کیا وجہ بنی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان کے کردار کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوا کہ کوئی مجھے مسلمان کا کردار اچھا نظر آئے، بلکہ خوش قسمتی سے مجھے قرآن پاک کا ایک نسخہ ایسا مل گیا کہ جو ترجمے والا تھا، تو میں اسے پڑھ کے جو ہے مسلمان ہوا، مجھے یقین آ گیا کہ یہ اسلام سچا مذہب ہے۔ البتہ مسلمان خود جھوٹے ہیں۔ سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مصر کے اندر ان کا قیام تھا، تو اس دوران ان کی ملاقات جہاز پر سوار مسلمانوں کی ایک جماعت سے ہوئی۔ جہاز پہ سفر کر رہے تھے، تو ان سے پوچھا بھئی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے یورپ میں جا رہے ہیں
اور تبلیغ اسلام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سید صاحب بڑے نیک دل مسلمان اور پائے کے سیاستدان آدمی تھے، ہاتھ جوڑ کر ان کو کہنے لگے کہ یورپ میں تبلیغ جب کرو گے تو جو ہے مہینے کے 29 دن یہ کہنا کہ بھائی ہم جھوٹے ہیں، اور ایک دن ان کو کہنا کہ بھئی اسلام سچا ہے۔ یعنی انہوں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو یہ کہنا بھئی ہمارے کردار کے اوپر نہ جاؤ، ہمیں مت دیکھو، ہاں ہمارے اسلام کو سمجھو۔ بہرحال اب جو ہمارے جماعت والے ساتھی ہوتے ہیں دعوت تبلیغ والے، تو یہ جو باہر کی جماعتیں ہوتی ہیں، باہر جانے سے پہلے ان کے قواعد جب تک پورے نہ ہوں تب تک بندے کو باہر نہیں بھیجتے۔ یعنی وہ پہلے پاکستان میں جو ہے وہ 4 مہینے لگا چکا ہو، پھر سال اندرون لگا چکا ہو، پھر وہ اپنی جگہ مقام پہ کام سے بھی جڑ رہا ہو، یعنی بے شمار شرائط ہیں، قواعد ہیں۔ تو یعنی مضبوط آدمی جو وہاں جائے گا تو اس کا کم از کم کردار تو ٹھیک ہو، پہلے سے وہ اعمال کر رہا ہو، تاکہ کوئی یورپی لوگ، کوئی کافر، کوئی آدمی اس کے عمل کو، اس کے لباس کو، اس کے کردار کو دیکھے تو کہیں بدظن نہ ہو جائے، بلکہ اس کے کردار کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو یہ قواعد اس لیے ضروری ہیں، اور یورپ اور ان ملکوں میں جانے کے لیے اور سخت قواعد ہیں۔ کوئی نظر نیچے رکھنے والا ہو، ایمان والا ہو، مضبوط، جو آدمی کام سے جڑ جائے اور جتنا جڑ جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کے قواعد مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اب اپنا کردار نہیں پیش کر سکتے، اور اپنی بد کرداری کی وجہ سے مسلمان اسلام کے لیے رکاوٹ ہے۔ دنیا کے کسی شعبے میں بھی مسلمانوں نے حق و صداقت کا دامن نہیں پکڑا، عبادات کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، تجارت میں آپ دیکھ لیں جتنا فراڈ، جتنا دھوکہ ہم لوگ اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ تجارت میں دیتے ہیں، اتنا جو ہے وہ یورپ والے بھی نہیں دیتے۔ انگریز بھی ملاوٹ نہیں کرتا، انگریز دھوکہ نہیں کرتا، جو چیز اوپر لکھی ہوتی ہے وہی اندر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنی رسومات ہیں، شادی کی رسمیں ہم ادا کر رہے ہیں، غمی کی رسمیں ہم ادا کر رہے ہیں، شرکیہ رسومات ہیں، شرک کی رسومات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، بدعات کی بدعات ہمارے اندر جاری ہیں، قبر پرستی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا کون سا نمونہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ اگر آج بھی ہم اسلام کا صحیح نمونہ پیش کریں تو یاد رکھیں لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال یہاں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، حضور کے زمانے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا وظلموا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ساتھ زیادتی کی اور کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو 2 سزائیں دیتا ہے کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے، کافر کے لیے مغفرت نہیں ہے، کافر ہو اور پھر ساتھ ظالم بھی ہو، ان لوگوں کے لیے مغفرت نہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا ولا لیہدیہم طریقہ، اللہ ان کو راستہ بھی نہیں بتلائے گا۔ جب تک کوئی آدمی فسق اور فجور میں مبتلا رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، باطل طریقے پہ اڑ جاتا ہے ضد میں جس طرح یہودی تھے، تو اسے صراط مستقیم کی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے فرمایا الا طریق جہنم، اسے جہنم کا راستہ ہی میسر آئے گا، خالدین فیہا ابدا، اس جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور جہنم کے راستے پر چلانا اور جہنم میں ڈال دینا اللہ تعالیٰ پر نہایت ہی آسان ہے، اسے کسی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی مشقت برداشت کرنا پڑے گی، وہ تو قادر مطلق ہے، جب چاہے جسے چاہے کسی کو سزا دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا کردار بیان کرنے کے بعد اگلی آیات میں عیسائیوں کا بھی، نصارہ کا بھی ذکر فرمایا۔ البتہ اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا، پوری دنیا کو خطاب فرمایا، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو، چاہے کسی عقیدے سے بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں۔ جب ایمان والوں کو کوئی حکم دینا ہو تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس میں خاص حکم ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ دعوت دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو تو اس میں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اے لوگو قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس یہ اللہ کا رسول آ چکا ہے، نبی علیہ السلام آ چکے ہیں، بالحق، حق کو لے کے آئے. اللہ کہہ رہے ہیں من ربکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے اسے ملا، تمہارے رب کی طرف سے حق بات لے کر اللہ کا رسول تمہارے پاس پہنچایا ہے. فآمنوا خیرا لکم، تم ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. تو اللہ کا آخری رسول تمہارے پاس اللہ کا آخری پیغام قرآن مجید لے کر آیا ہے، جو تمہاری فلاح کا حتمی پروگرام. قرآن یہ کامیابی کا پروگرام ہے. اگر اس پروگرام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت کی فلاح بھی تمہارے مقدر میں ہوگی. تو اس لیے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر انکار کرو گے، نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، نبی آخر الزمان اور اس کے لائے ہوئے پروگرام قرآن مجید سے منحرف ہو جاؤ گے، پسے پشت ڈال دو گے، من چاہی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم زمین و آسمان سے کیا لے کے جاؤ گے؟ یہ تو سارا کچھ اللہ کا ہے، زمین و آسمان اللہ کے ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول، اس کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ اس کی سلطنت سے، حکومت سے کیسے باہر نکلو گے؟ رزق اس کا کھا رہے ہو، سورج اس کا استعمال کر رہے ہو، چاند کی روشنی اس کی استعمال کر رہے ہو، اور ستاروں کی جگمگ اس کی استعمال کر رہے ہو. زمین کا بل تمہیں کوئی نہیں آتا، یہاں رہنے کا بل کوئی نہیں آتا، ہر چیز اللہ کی استعمال کرتے ہو. اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے آخری نبی کو چھوڑ کے، اللہ کے بھیجے ہوئے پروگرام قرآن مجید کو چھوڑ کے تم جاؤ گے کہاں؟ تم کس چیز پر مغرور ہو؟ تمہاری ذات ملکیت میں کیا ہے جس پر تم اکڑ رہے ہو؟ لہذا اس کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، تمہارے اگر منافقت ہے دل میں تو اس کو بھی جانتا ہے، تو اگر کفر ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، شرک ہے تو اس کو بھی خوب جانتا ہے. اور حکیمہ، وہ کمال حکمت کا مالک ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو موقع دیتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے. اللہ دنیا میں جو ہے وہ سمجھا رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے، بار بار سمجھا رہا ہے، لیکن اللہ پکڑتا نہیں ہے، موقع دیتا رہتا ہے. پھر وہ وقت بھی آئے گا جب سب کو وہ جمع کرے گا، اور قیامت کے دن کسی بھی بغضی کو، اناد اور بغض اور ہٹ درمی کرنے والے کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا. مولانا شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے والی چیز جو قرآن مجید ہے یا جو بھی چیز ہے وہ ماننا فرض ہے، اور اس کا انکار کفر ہے. تو اس سے بھی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بھائی ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کا انکار کر دینا، اس دونوں میں فرق ہے. نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا، لیکن جو منکر ہے وہ تو کافر ہو جائے گا. تو اللہ کے پروگرام کو نہ ماننا یہ تو کفر میں شامل ہو جاتا ہے، نہ کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. مانتا ہے کہ واقعی قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن سے رہنمائی نہیں پکڑتا، تو یہ گناہ گار ہے. تو اس لیے آج مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یہ محنت کی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان کو ختم کرو، سنتوں کے اوپر اور فرائض کے اوپر شکوک و شبہات ڈال کے فرائض چھڑا جا رہے ہیں، فرائض کا انکار کروایا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، ہمیں قرآن مجید میں کے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، لیکن اس زمانے میں اور اس سے آگے جو زمانہ قرب قیامت کا اور دجال کا آ رہا ہے، اس میں تو ہمیں اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن اور نبی کی سنت، یا اللہ ان سے محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور سمجھنے سمجھانے کی پوری دنیا میں یا اللہ اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم فرمائی. جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائی. یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائی.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.